انتظامیہ کی جانب سے جو تفصیلات آئی ہیں، ضلعی انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ 30 سے 40 کے قریب جو اس گاؤں کے اندر جو گھر تھے، مکانات ہیں، وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ 7 سے 8 کلومیٹر طویل جو جھیل بن چکی ہے، مصنوعی جھیل، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 کلومیٹر کا جو سڑک ہے وہ بہہ گئی ہے اس کے اندر۔ تو صورتحال بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ جھیل اگر رات کے وقت کسی بھی ٹائم اگر یہ وہاں سے پانی ایک ساتھ نکل آ جاتا ہے اور جو ملبہ ہے وہ ہٹ جاتا ہے یا وہ پھٹ جاتا ہے، تو پھر یہ گلگت کا جو نشیبی علاقے ہیں اور دیامر کے، کیونکہ وہاں کی اس وقت ضلعی انتظامیہ بھی الرٹ ہے اور نشیبی علاقوں کے دورے بھی کر رہے ہیں۔ دیامر سے بھی یہ اطلاعات آئی ہیں کہ وہاں بھی الرٹ رکھا گیا ہے انتظامیہ کو، تو یہ علاقے بہت زیادہ متاثر ہونے کے جو امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ بالکل، میں اس وقت دریائے گلگت کے کنارے موجود ہوں۔ آپ میرے پس منظر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دریائے گلگت میں پانی کی سطح ہے وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ غزر روشن میں گلیشیائی جھیل پھٹنے سے مصنوعی وہاں پر جھیل بن چکی ہے دریائے غزر کے اوپر، اور اب وہاں سے پانی کا سپل وے جو ہے وہ مکمل طور پر بحال نہیں ہوا ہے، جس کے باعث دریائے گلگت ہے اس کی پانی کی سطح بہت کم ہو چکی ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں کرن قاسم، ان سے تفصیلات لیتے ہیں۔ کرن، مجھے یہ بتائے گا کہ کیا صورتحال ہے غزر سے، کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیے، رات گئے غزر میں جو صورتحال رہی، اچانک جھیل پھٹنے کے باعث سے جو سیلابی صورتحال رہی، کیونکہ اس وقت گلگت بلتستان اس وقت شدید سیلابی صورتحال کے زد میں ہے، عوام پریشان ہیں، اور وہاں کی جو صورتحال ہے وہ بھی سیم یہی ہے کہ وہاں کے جو عوام ہیں، 30 سے 40 جو گھر ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، اور ایک ٹیلے کے اوپر کچھ 40 سے 50 کے قریب جو عوام تھے، لوگ تھے، جن میں خواتین، بچے بھی تھے، وہ بھی وہاں پہ محصور ہو چکے تھے، جن کو وہاں کے جو مقامی رضاکار ہیں انہوں نے بڑی مشکل سے ان کو ریسکیو کیا، ان کی زندگیوں کو محفوظ بنایا۔ اور اس کے ساتھ پہلی دفعہ ہم گلگت بلتستان میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ انتظامیہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ اچھا، آپ کے ریسکیو 1122 کے جو اہلکار ہے، جو ادارہ ہے، وہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہے، اور جو مقامی رضاکار ہے، جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے، اس طرح کے جتنے بھی فاؤنڈیشن سے، ہلال احمر ہے، بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں امدادی کارروائیوں میں، عوام کو ہر قسم کے ریلیف پہنچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور جو نقصانات کے حوالے سے کوئی تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ کتنے گھر وہاں ڈیمیج ہوئے ہیں؟ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو تفصیلات آئی ہیں، ضلعی انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ 30 سے 40 کے قریب جو اس گاؤں کے اندر جو گھر تھے، مکانات ہیں، وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ آپ یہ سمجھے کہ وہ پورا جو ایک گاؤں ہے وہ مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے، اور جو اس کے ساتھ ساتھ لگے جتنے بھی گاؤں تھے، کیونکہ غزر کا جو بہاؤ ہے دریائے غزر کا وہ رک گیا ہے، رک جانے کی وجہ سے وہاں پہ ایک مصنوعی جھیل بن چکی ہے، جس نے وہاں کے قریب جتنے بھی گاؤں ہیں ان کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے۔ لوگوں کے مکانات میں اس وقت پانی جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے، اور وہاں سے جو لوگ ہیں وہ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ 3 سے 4 کلومیٹر تک کا جو راستہ ہے وہ مکمل طور پر اس وقت وہاں رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے، وہاں پہ ٹریفک جام ہے، روڈ بھی وہاں پہ متاثر ہوا ہے، اور اس حوالے سے پاک آرمی کا بھی بہت زیادہ اہم رول رہا ہے۔ وہاں امدادی کارروائیوں میں پاک آرمی بھی وہاں پہ پہنچی ہے، وہاں پہ راشن پہنچایا جا رہا ہے، اور پانی کے تمام واٹر چینل جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ بجلی کی سچویشن بھی وہاں پہ بہتر نہیں ہے۔ ان تمام تر صورتحال میں ابھی آج وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی ضلع غزر پہنچ چکے ہیں، ان کو بھی وہاں کے نقصانات کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کے آفس میں بریفنگ دی جا رہی ہے۔ یہاں پہ جو انسانی خدمت کا ایک جذبہ جو ہم دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان میں، یہ آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں، انتظامیہ ہے، وہ اپنی تمام تر مشینری کی لے کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے، جو بے گھر ہوئے ہیں ان کو دلاسا دینے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے وہاں پہ موجود ہے، اور ریلیف کے کام اس وقت وہاں پہ جاری ہے۔ بہت شکریہ کرن۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ پاک فوج کی امدادی ٹیمیں بھی وہاں پر ریسکیو آپریشن میں اس وقت شریک ہیں، اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی اس وقت غزر پہنچ چکے ہیں کہ وہ متاثرہ علاقے میں دورہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں اور زہیب اختر صاحب، ہم ان سے بھی معلومات لیتے ہیں کہ زہیب صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کے پاس کیا تفصیلات آئی ہیں؟ جو مصنوعی جھیل بن گئی ہے، وہاں سے پانی کے سپل وے جو ہے شروع ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ چونکہ دریائے غزر کا جو اس وقت پانی کی جو بہاؤ ہے وہ بہت سطح اس کی جو ہے کم ہو چکی ہے، اس حوالے سے کیا آپ کے پاس تفصیلات ہیں؟ جی مہتاب، بہت شکریہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو رات 3 بجے کا یہ بتایا جا رہا واقعہ ہے
جب یہ سیلاب آیا اور دو طرفہ جو ہے کہ یہ آیا، درمیان میں لوگ پھنس چکے تھے، ان کو پہلے صبح میں تقریباً کوئی 6-7 بجے مجھے اس واقعے کا علم ہوا، اور میں پھر معلومات لی تو شروع میں یہ فوٹیجز بھی آئی تھی، تقریباً 20 سے 30 کے قریب لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ پھر پاک فوج سے امداد کے لیے آواز بلند کی انہوں نے، اور میڈیا کے اندر بھی۔ تو پھر ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ مقامی لوگوں نے جو ہے نا کہ ان کو وہاں سے ایویکویٹ کیا، ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ لیکن اس دوران ہوا یوں کہ جو ملبہ تھا وہ سارا کا سارا دریائے غزر میں گرا، اور پھر اس کے بعد مکمل طور پر اس وقت دریا بند ہے، اور بہت کم مقدار میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پانی وہاں سے اخراج ہو رہا ہے، لیکن مکمل طور پر ابھی نہیں ہوا۔ اور ابھی حکومتی سطح پر یہ کنفرم ہو چکی کہ 7 سے 8 کلومیٹر طویل جو جھیل بن چکی ہے، مصنوعی جھیل، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 کلومیٹر کا جو سڑک ہے وہ بہہ گئی ہے اس کے اندر۔ تو صورتحال بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ جھیل اگر رات کے وقت کسی بھی ٹائم اگر یہ وہاں سے پانی ایک ساتھ نکل آ جاتا ہے اور جو ملبہ ہے وہ ہٹ جاتا ہے یا وہ پھٹ جاتا ہے، تو پھر یہ گلگت کا جو نشیبی علاقے ہیں اور دیامر کے، کیونکہ وہاں کی اس وقت ضلعی انتظامیہ بھی الرٹ ہے اور نشیبی علاقوں کے دورے بھی کر رہے ہیں۔ دیامر سے بھی یہ اطلاعات آئی ہیں کہ وہاں پہ بھی الرٹ رکھا گیا ہے انتظامیہ کو، تو یہ علاقے بہت زیادہ متاثر ہونے کے جو امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ زوبیکٹر صاحب۔ ناظرین، جیسا